بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ارلی سائنز اینڈ سمٹمز کڈنی ڈیزیز کے، یعنی گردوں کی بیماری کی ابتدائی علامات۔ گردوں کی جب کوئی بیماری ہوتی ہے، جب گردے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، کسی طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کی کوئی خاص علامات پیشنٹ کے اندر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ زیادہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر کچھ علامات پیشنٹ کے اندر آتی ہیں۔ موسٹلی تو لوگوں کو علامات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، یا کچھ پیشنٹ کے اندر اگر کسی طرح کی علامات ہوں بھی تو وہ اس کو لائٹ لیتے ہیں، چیک ہی نہیں کرواتے۔ تو میں آپ کو گردوں کی ابتدائی علامات بتاؤں گا ان کی خرابی کی۔ اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کو علامات بتاؤں گا، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس۔ ایسے پیشنٹس وہ کسی بھی ایج گروپ کے ہوں جن کے بلڈ پریشر کے لیولز کنٹرول نہیں ہو رہے، میڈیسنز بھی کھا رہے ہیں، اپنی ڈائٹ کو بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، واک اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے کرنے کے بعد بھی ان کے بلڈ پریشر کے لیولز کنٹرول نہیں ہو رہے۔ یہ جو گردے ہیں ہمارے، یہ بلڈ پریشر کے لیولز کو ہیلدی رینج میں رکھنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ تو اگر کسی پیشنٹ کے ہائی بلڈ پریشر کے لیولز کنٹرول نہیں ہو رہے تو ان کو ضرورت ہے کہ ایک دفعہ گردوں کا معائنہ ضرور کروا لیں۔ اس کے علاوہ فٹیگ، تھکا ہوا محسوس کرنا، یہ ایک عام سی چیز ہے، لیکن اگر مستقل ہی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ تھکا ہوا ہی محسوس کرتے ہیں، کوئی کام آپ سے کر نہیں ہوتا، ویک میں 7 ڈیز ہیں اور 4-5 ڈیز ہی آپ کے اس طرح گزر رہے ہیں، یا مستقل ہی آپ کو تھکاوٹ ہی فیل ہوتی ہے اور ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ بہت لیزی ہیں، سست ہیں، تو یہ پھر ایک عام چیز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اب یہ تھکاوٹ یا فٹیگ جو ہے اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ جو میں علامات آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو وجہ ہے وہ گردوں کی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہر وقت تھکا ہوا اگر آپ محسوس کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے، خون کی کمی انیمیا بھی ہو سکتا ہے، تھائرائیڈ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ متوازن غذا بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے، ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی بیماری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے باقی اپنا معائنہ کروایا ہے، چیک کروایا ہے، تو اس چیز کو آپ اگنور نہ کریں، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اسی طرح ایسے پیشنٹس جن کا یورین کا کلر چینج ہوتا ہے یا اس کی فریکوینسی چینج ہوتی ہے، یورین کے اندر بلڈ بھی آ سکتا ہے، یا آپ کو کبھی یورین زیادہ آتا ہے، پہلے کم آتا ہے، آپ کو رات کو بار بار یورین کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو 3-4-5 دفعہ یورین کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے، اس کو نکچوریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے کیسز کے اندر بھی انڈیکیشن ہے کہ آپ کو کسی طرح کا گردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے آپ پانی کتنا پی رہے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کا پھر ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کرے گا کہ آپ کو گردوں کا پرابلم ہے یا کسی اور وجہ سے آپ کو یورین کا یہ مسئلہ بنا ہے۔ موسٹلی تو لوگ پھر اس کو یورین کا مسئلہ سمجھ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرتے، لیکن ضرورت ہوتی ہے ان کیسز کے اندر بھی آپ ڈاکٹر سے بات کریں۔ اسی طرح ایسے پیشنٹس جن کو یورین کے اوپر جھاگ آتی ہے، اس کو ہم فومی یورین کہتے ہیں، موسٹلی تو لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں، نوٹس ہی نہیں کرتے کہ یورین پہ جھاگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ یورین کے اندر پروٹین آ رہا ہے، لوگ اس کو نوٹس نہیں کرتے۔ میں تو ایڈوائس اپنے پیشنٹس کو یہ کرتا ہوں کہ جن پیشنٹس کو بلڈ پریشر کا، شوگر کا یا ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں ہیں، ان کو لازمی اپنے یورین کو ایگزامن کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کنٹینر میں اپنے یورین کا سیمپل لیتے ہیں اور اس پہ جھاگ بن گئی یا فارم بن گئے، اگر تو وہ جلدی سے ڈس اپیئر ہو گئی تو اٹس اوکے، لیکن اگر یہ جو جھاگ ہے یہ کافی دیر تک اس پہ رہتی ہے، سٹکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یورین کے اندر پروٹین آ رہی ہے جو کہ گردوں کی خرابی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ موسٹلی لوگ ان چیزوں کو پیشاب کا ہی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یورین کا مسئلہ ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ جو گردوں کے مسائل ہیں کوئی خاص علامات آ نہیں رہی ہوتی اور پھر یہ بڑھتے جاتے ہیں۔ نیکسٹ، ایسے پیشنٹس جو کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے نیچے
स्वेलिंग होती है, जो एरिया, ये एरिया है जहाँ पे हल्के अक्सर पेशेंट के पड़ जाते हैं, इस एरिया पे स्वेलिंग होती है। इसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी कहा जाता है। ये भी इंडिकेशन होती है गुर्दों की खराबी की। इसी तरह अगर आपके जिस्म पे स्वेलिंग है या एडिमा है, जिस्म के किसी हिस्से पे भी हो सकता है, टांगों पे हो सकता है, तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेशन हो सकती हैं गुर्दों की बीमारी की, या ये और वजूहात की वजह से भी हो सकती हैं, और इसको डायग्नोज आपका डॉक्टर करेगा। एक तो लोगों को इसका पता ही नहीं होता, इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर हम टाइमली इस तरह की अलामात के बारे में इल्म हो और हम टाइमली इन चीज़ों को चेक करवाएं, कंट्रोल करें, तो ये जो डायलिसिस का मसला है या रीनल ट्रांसप्लांट है, तो इस तरह के जो एक तरह के ख़तरनाक नताइज ही हैं पेशेंट के लिए, तो इससे हम उनको सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।